ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد جمع کا صیغہ ہے, نستعین جمع کا. ہم مولا تیری عبادت کرتے ہیں. ہم کہتے ہو نا ترجمہ جنا مرضی چوکلی جا کے دیکھ لیں, ترجمہ غلط ہوگے تو میں نے کال ماری تو نمبر فوجی نام اللہ کو ہے پیا. سبحان اللہ. ہاں میری عادت کو نہیں وچ میں نمبر دس جو میرا نمبر نوٹ کرو پھر سر کھا جاندے نے آپس سے لڑدے نے. مفتی صاحب مسئلہ دسا ہے, مفتی صاحب اگے پھسے ہوندے جی ہن تقریر ہے فون تے فون آ رہے ہیں اس طرح ہی ہوندے نا. فوجی نام اللہ صاحب کو میرا نمبر ہے, ترجمہ نہ صحیح ہو تو پھر میں نے فون کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں. علماء نے سوال اٹھایا اب نماز میں جو فاتحہ پڑھ رہا ہے یہ تو بندہ اکیلا ہے, صیغہ جمع کا کیوں ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. بھئی میں اگر کسی کا بات جاؤں تو میں آقا جناب اسی توڑے بوئے پہ آیا, انہوں نے کہا جناب اسی کون؟ سبحان اللہ. ابھی تو کل آئے کہ میں تیرے بوئے پہ آیا, فقیر ٹور کے آ گیا کہ راضی کرنی ہے بھئی اسی توڑے بوئے پہ آئے, جمع کا صیغہ کیوں؟ حالانکہ بیت کا صیغہ. تمام مفسرین نے سوال اٹھایا پھر نعبد بھی جمع ہے, نستعین بھی, جہاں عابد اور استعین آنا چاہیے تھا. مولا میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں تو اس سے مدد مانگتا ہوں, جمع کیوں؟ اور بندے کا اپنا بس میں نہیں ہے, یہ سکھایا بھی اس نے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو سکھایا بھی اس نے ہے, ہمارے اپنے بس میں تو نہیں ہے. بھی ہم کہیں کہ اگلی نماز پر ہم عابد پڑھیں گے یا استعین پڑھیں گے, ہم تو بیت کا صیغہ پڑھیں گے. بھی شاید معاذ اللہ قرآن غلط ہے, قرآن غلط نہیں, تجھے سمجھنا پڑے گا. قرآن کے دامن سے بستہ بننا پڑے گا. سمندر میں غوطہ لگا کے موتی نکالنے پڑیں گے دوست. آئیے قرآن پاک کے دامن سے بستہ ہوئیے. مفسرین کو بڑھ کر دیکھیے, اگر میرے نہیں پڑھنا چاہتے مفسرین تو اپنے گھر کے پڑھ لیجئے. تمام نے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اپنے بگانے جتنے بھی ہیں. یہاں پر سوال اٹھایا کہتے بندہ ایک ہے, صیغہ جمع کا کیوں ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے جی بندہ؟ میں زور لا رہی ہوں, پھر نہیں سمجھ آ رہی تھی پھر میں تو آ ہی گیا, ساڑھا آنا ہی پورا ہو گیا. آنا سبحان اللہ. بھئی جمع کا صیغہ کیوں سوال اٹھایا گیا. وہ فرماتے جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ جب کوئی عبادت اجتماعی کی جائے, اجتماعی صورت میں رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو یہاں تین صورتیں بنتی ہیں. اپنے بگانے تمام لکھ بیٹھے اس آیت کے تحت. تفسیر مدری پڑھ لیجئے, تفسیر خازن کو پڑھ لیجئے, تقریر الحاوی تفسیر بیضاوی پر لکھی گئی, یہ مخالفین کی ہماری نہیں, وہ پڑھ لیجئے. تمام مفسرین نے یہاں پر سوال اٹھایا بھائی بندہ ایک صیغہ جمع کا کیوں. وہ کہتے ہیں کہ جب اجتماعی عبادت پیش کی جائے نا اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر, تو وہاں پر تین صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کچھ کی دعا کو قبول کر لے اور کچھ کی نہ کرے. فرمائیے رب کی شان کا لائق نہیں. سبحان اللہ. ایسے دنیا والے دا کم ہے جناب, چہرے دیکھ کے فیصلے ہوندے نے. حق سچ نہیں ویکھے, چہرے ویکھے جاندے نا, ووٹر تے سپورٹر ویکھے جاندے نے. تے ٹھیک ہے جڑے چنگے نے تے جناب نال, تے جڑے ماڑے نے تے انہوں نے اندر تون دیو. اے دنیا والے دا کم ہے نا, رب کی شان یہ نہیں. جدو بوئے تے آ گئے تو پھر ہور بوا کوئی ہے چنگے ماڑے جو آ جو گئی ہے. سبحان اللہ. یہاں روک کر پھر اور بات مجھے یاد ہے, وہ سن لیجئے, پھر یہ بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. تنبیہ الغافلین کے اندر فقیہ ابو اللہ سمرقندی علیہ الرحمہ نے یہ بات نقل کی. فرماتے ایک بت کا پجاری ہے, وہ بت کو پجارتا ہے, پوجا کرتا ہے, پکارتا ہے یا سنم یا سنم یا سنم. وہ پکارتے پکارتے ایک دن زبان نے لچک کھائی, یا سنم کہتے کہتے کہا یا سمد یا سمد یا سمد. ادھر سے آواز آئی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرشتے عرض کیتے مولا تیری شان دل ہے کہ جو تو کریں, لیکن یہ سنم میں پکار رہے. رب فرمایا فرشتوں پتہ میں نو بھی ہے, یہ سنم تو بت نو پکار رہے. مولا غلطی نالی نہ سمد تینو پکارے. رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتوں اس کی زندگی بیت گئی, یہ بت کو پکارتے پکارتے تو بت نے اسے جواب نہیں دیا. چاہے غلطی سے ہی مجھے پکارا تو صحیح, اگر میں نہ جواب دوں. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. فرمایا کہ میرے اندر اور بت میں کیا فرق کرے گا, مجھے پکارا ہے نا بھائی, تو غلطی سے پکار. وہ پھر بھی کہتا لبیک یا عبدی, وہ بندے مانگ. تو اس لیے رب کی شان کے یہ لائق نہیں ہے. یا رسول اللہ. تو اس لیے ایک صورت یہ ہے کچھ کی قبول کرے اور کچھ کی
نہ کرے، مفسرین فرماتے ہیں یہ رب کی شان کا لائق نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے وہ سب کی دعا رد کر دے۔ فرمایا کہ دنیا دار جیڑا بھی سخت ہوئے تو بدتمیز ہوئے، اور یہ بھی یاد رکھے گا جب بھی کوئی مثال دی جاتی ہے نا، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تشبیہ کے لیے نہیں ہوتی۔ مثال سمجھانے کے لیے ہوتے، قطعاً تشبیہ کے لیے نہیں ہوتی۔ تو کوئی بھی دنیا دا بندہ ہوئے تو جنہ بھی سخت ہوئے تو پینڈ چل کے بوہے تو چل نکل ٹور جائے تو میرے کہنا یارا انہیں بندے چل کے آئے نے اور میں خالی کی میں موڑا۔ تو مفسرین نے کہا جب اجتماعی عبادت اللہ کی بارگاہ میں بندے پیش کرتے ہیں تو اس کی شان کا لائق نہیں کہ وہ سب کی رد کر دے۔ فرمایا پھر ایک ہی صورت بنتی ہے، پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب اجتماعی عبادت پیش کی جائے، کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں، تو رب ذوالجلال فرماتا بندو یہ مجلس ایسی تھی، اس میں مجلس میں رہنے والا کوئی بدبخت نہیں رہتا، انہوں نے مجھ سے جو مانگا ہے میں نے عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔